وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله عز وجل في مقام آخر: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وإن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کی مقدس اور پاکیزہ ترین ہستی ہیں، اور جو شخص اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لاتا ہے اور حالت ایمان سے آپ سے ملاقات کر لیتا ہے اور پھر حالت ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے، آپ کی صحبت اور ملاقات کی وجہ سے وہ کائنات کی نفوس قدسیہ پاکیزہ ہستیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا مقام اور مرتبہ امت کے تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ہو جاتا ہے۔ جب دوسرے لوگ جن کا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے خونی رشتہ نہ ہو، آپ کے خاندان سے بھی ان کا تعلق نہ ہو، تو وہ آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے اور آپ کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے امت کی سب سے اعلیٰ، سب سے پاکیزہ، سب سے نفوس ہستیاں بن سکتی ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کی عظمت، رفعت اور بلندیوں کے کیا کہنے جو آپ پر ایمان بھی لائے، جنہوں نے آپ کی صحبت کو بھی اختیار کیا، اور وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے فرد بھی تھے، آپ کا خون بھی تھے، آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی آل اولاد، آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والے، ان کی فضیلت
ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کا مقام پھر سب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین ہستی بنایا، فرشتوں کا تاجدار اور نبیوں کا امام پیغمبر بنایا، دنیا آخرت کی امامت اور عظمت آپ کو عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ساتھی عطا فرمائے وہ بھی دنیا میں سارے اصحاب سے، ساری جماعتوں سے، سارے ساتھیوں میں سے سب سے اعلیٰ اور ارفع تھے۔ آپ کو جو خاندان عطا فرمایا وہ خاندان بھی پوری کائنات کے خاندانوں میں سے سب سے اعلیٰ خاندان تھا۔ آپ کو جو ازواج مطہرات عطا فرمائیں وہ بھی پوری کائنات کی عورتوں میں سب سے اعلیٰ ارفع پاکیزہ ہستیاں تھیں۔ آپ کو جو آپ کی آل اور اولاد عطا فرمائی وہ بھی میرے بھائیوں دنیا کی تمام آل اولادوں میں سے، خاندانوں میں سے، قوم قبیلوں میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع تھے۔ آپ کو جو گھر والے اہل بیت عطا فرمائے وہ بھی دنیا کے تمام گھرانوں میں سے، تمام اہل بیت میں سے، تمام خاندانوں میں سے سب سے اعلیٰ تھے، سب سے پاکیزہ تھے، ان کی عظمت سب سے زیادہ تھی، ان کی شان، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بھی سب سے زیادہ تھا۔ اور یہ بات کسی عالم دین کی نہیں ہے، یہ بات کسی دنیا کے مفتی کی نہیں ہے، یہ بات کسی اسکالر کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ جب اہل بیت آل رسول اور آل رسول کا مقام اور مرتبہ، ان کی عظمت اور شان سب سے زیادہ ہے تو پھر اسی بنا پر ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، ہر مسلمان کے ایمان کی تکمیل کے لیے لازم حصہ ہے۔ اور آپ کے اہل بیت کو، آپ کی ازواج مطہرات کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے بیٹوں کو، آپ کے نواسوں کو، آپ کی اولاد کو تکلیف پہنچانا، خدا نہ خواستہ اپنے دل کے اندر ان کے بارے میں بغض رکھنا، اپنے دل کے اندر ان کے بارے میں کسی تنقیص اور کسی کمی کا اظہار کرنا، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے اور آپ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، اللہ کے رسول علیہ السلام کے جانشین، اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلیفہ، خلیفۃ الرسول، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین فرمایا کرتے تھے۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ یخاطب بذلک الناس ویوصیہم بہ والمراقبہ للشیء المحافظۃ علیہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا آپ کی وجہ سے خیال رکھا کرو، ان کی نگہبانی کیا کرو، ان کی محافظت کیا کرو، ان کے حقوق کا خیال رکھا کرو۔ ویوصیہم، لوگوں سے مخاطب بھی ہوتے، لوگوں کو وصیت اور نصیحت بھی فرماتے، اور فرمایا کرتے والمحافظۃ علیہ، اہل بیت کے حقوق کی نگہبانی کرو، ان کی حفاظت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کے مقام اور مرتبے کا خیال کیا کرو۔ احفظوہ فیہم فلا تؤذوہم، ان کی نگہبانی بھی کرتے رہو، ان کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ ولا تسیئوا الیہم، اور اہل بیت کے بارے میں کسی قسم کی برائی اپنے دل میں پیدا نہ کیا کرو۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی کو، آپ کے اہل بیت، آپ کے گھرانے والے، آپ کے گھر والے، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی پاکیزہ بیٹیاں، آپ کے عظیم ترین بیٹے، آپ کے عظیم ترین نواسے، آپ کی اولاد، آپ کے خاندان کی محبت اور خدمت اور عظمت اور ان کے اکرام اور ان کی جناب عصمت، ان کی عزتوں کی رکھوالی کے ذریعے سے تلاش کیا کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، آپ کے خاندان والے، آپ کے گھرانے والے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کی پاکیزہ ازواج مطہرات ہیں، جو دنیا کائنات کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ عورتیں ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے واضح نصوص کے اندر ارشاد فرما دیا، جن کے لیے قرآن پاک نے آیات اتار دی، جو قرآن کی نص سے، قرآن کی واضح دلائل سے، قرآن کی روشنی سے آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی پاکیزہ بیویوں کا آپ کے اہل بیت میں ہونا شامل ہے اور واضح نص سے ثابت ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ کے اہل بیت ولادت کے حوالے سے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں 3 بیٹے، آپ کی بیٹیاں 4 بیٹیاں، پھر آپ کے نواسے اور نواسیاں، پھر تیسرے نمبر پر خاندان کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے آپ کے اہل بیت یعنی تمام کے تمام بنو ہاشم، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ مسلمان کا محبت رکھنا، اہل بیت کے ساتھ مسلمان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کو ساری دنیا کی عزتوں سے اعلیٰ سمجھنا، ان کی رفعت کو، ان کی بلندیوں کو، ان کے لیے اپنے دل کے اندر عظمت رکھنا، یہ ایک مسلمان کے مومن ہونے کی علامت اور نشانی ہے، اور ان کے بارے میں نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے دل کے اندر بغض رکھنا، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا، آپ کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے، کیونکہ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد، کہ میرے اہل بیت سے کوئی بندہ بغض نہیں رکھتا، لیکن جو بھی بندہ میرے اہل بیت سے، میرے گھرانے والوں سے، میری بیویوں، بیٹیوں، بیٹوں سے، اولاد سے، میری آل سے، میرے خاندان والوں سے بغض رکھے گا، الا ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ یعنی کیا بات سمجھ آئی؟ اہل بیت سے محبت اور ان کا اکرام یہ جنت میں جانے کا، داخل ہونے کا سبب بن سکتا ہے، اور اہل بیت سے معاذ اللہ بغض رکھنا یہ جہنم میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا نا، جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتوں کا درود پڑھنا یہ ہے کہ فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وتسلیما، تم بھی وسلموا تسلیما، تم بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم آپ پر سلام تو بھیجتے ہیں، سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں آپ پر آتا ہے، آپ نے ہمیں تشہد میں، اتحیات میں سکھا دیا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام تو ہم آپ پر بھیجتے ہیں، آپ پر درود کیسے بھیجا کریں؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ پہ درود بھی بھیجا کرو، آپ پہ اب درود کیسے بھیجا کریں؟ آپ نے فرمایا قولو، میرے صحابہ تم کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد
محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، آپ کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ وعلی آل محمد، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی، آپ کی اولاد کی، آپ کے خاندان کی عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کے ساتھ آپ کی آل اولاد پر بھی درود پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر آپ کی اولاد میں سے، آپ کی آل میں سے آپ کی 4 بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے 3 بیٹے، پھر آپ کے نواسے، پھر آپ کی نواسیاں، اور ان ساری اولادوں میں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے سب سے زیادہ پیار کیا، جن کی عظمت اور شان اور مقام سب سے زیادہ رکھا گیا، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی، جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جناب حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر ان میں سے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور آپ کے اس بیٹے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الى وجہہ وشعرہ، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ مشابہ کسی کو دیکھنا چاہتا ہے، گردن سے لے کر چہرے تک اور بالوں تک، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وہ حضرت حسن بن علی کو دیکھ لے، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهِ وَشَعْرِهِ، اور جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے جیسا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے بالوں جیسے بال دیکھنا چاہتا ہے، آپ کی شکل و صورت جیسی مشابہت شکل و صورت دیکھنا چاہتا ہے، اِلَى أَشْبَهِ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، جن کے چہرے کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کی گردن کو، جن کے خلق اخلاق کو، جن کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بنایا تھا۔ اور آپ کی ان سے محبت کتنی تھی، ان سے پیار کتنا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے لاڈلے تھے، محبتوں کا کتنا محور تھے، محبتوں کا کتنا مرکز تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ خطبے کے دوران جاء الحسن والحسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، علیہما قمیصان احمرانی، سرخ رنگ کی شہزادوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھیں، یمشیانی و یوسرانی، جب چلتے تو بچپن میں تھے نا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چلتے ہوئے قمیضیں آڑے آ جاتی، گر پڑتے، وہ قمیضوں کے اڑنے کی وجہ سے جب زمین پر گر پڑتے نا، فنظر رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر رسول سے نیچے اتر آئے، صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے، فحملہما وبزاہما بین یدیہ، ان دونوں کو اٹھا کر لے آئے، اپنے سامنے بٹھا دیا، پھر فرمانے لگے صدق اللہ، اللہ نے قرآن میں سچ فرمایا تھا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ صرف اور صرف تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش۔
کہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں خطبہ ارشاد فرما رہا تھا، لوگوں کو دین کی دعوت اور تبلیغ کر رہا تھا، لیکن جب میرے بیٹے آئے ان کو گرتا ہوا میں نہیں دیکھ سکا، میں نے خطبہ منقطع کر دیا اور نیچے اتر کر میں نے ان کو اٹھایا اور لے کر آئے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے نواسوں سے، اپنے بیٹوں سے محبت تھی، وہ محبتوں کا مرکز تھی۔ مجمع الزوائد کے اندر روایت ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکلے تو دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بیٹے اپنے والد کے کندھوں پر بیٹھے ہیں۔ جس طرح محبت سے، پیار سے، باپ شفقت سے اپنے بیٹوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے نا، اس طرح حضرت حیدر کرار علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو شفقت سے، پیار سے، دونوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے، نعم الفرس تحتکما، بچوں تمہارے نیچے کتنی پیاری سواری ہے، کتنی بہترین سواری ہے، تمہیں اللہ نے کتنی عمدہ سواری دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ ماجرا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ گفتگو فرمائی تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے لگے، نعم الفارسانی، عمر سوار بھی کتنے پیارے ہیں، تو کہہ رہا ہے سواری پیاری ہے، یہ دیکھ سوار ہونے والے بھی کتنے عظیم اور کتنے محبوب اور کتنے پیارے لوگ ہیں۔ اتنی محبت تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کا پیغام امت مسلمہ کو بھی دے دیا۔ اتنی محبت تھی، ان کی محبت کی دعوت، ان کی محبت کا معیار اور مرکز امت مسلمہ کے لیے بھی بنا دیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنن ابن ماجہ کی روایت فرمایا، من احب الحسن والحسین، جو میرے حسن سے محبت کرے گا، جو میرے حسین سے محبت کرے گا، فقد احبنی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد غزلی، اور جو ان دونوں سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے رضی اللہ عنہما، ان سے بغض رکھے گا، فقد ابغضنی، یقیناً اس نے مجھ سے بغض رکھا، یقیناً اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ بغض کیوں رکھا؟ وہ میری اولاد سے بغض رکھتا ہے، میری آل سے بغض رکھتا ہے۔ جو میری آل اولاد سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو میری آل اولاد سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے، کہیں محبتوں میں غلو کرنے والے لوگ ہیں کہ وہ محبتوں کا جناب محبتوں کو معیار بناتے ہیں، محبتوں کی اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا شیر خدا حیدر کرار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ کی خدائی صفات کو شامل کر دیتے ہیں، ان کو مشکل کشا حاجت روا بنا دیتے ہیں، ان کو مولا بنا دیتے ہیں، ان کو مشکل کشا بنا دیتے ہیں، محبتوں کے اندر اتنا غلو کرتے ہیں کہ اللہ کے برابر اور اللہ سے بھی اوپر کر دیتے ہیں۔ اور کچھ بدقسمت اور بدبخت لوگ ایسے ہیں جو ان کی محبتوں کو معیار نہیں بناتے، ان کے محبتوں کو، ان کو محبتوں کا محور اور مرکز نہیں بناتے، اور ان کی شان کے اندر تنقیص اور کمی کرنا شروع کر دیتے۔ کچھ تو حضرت علی کا شان، مقام، مرتبہ اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ مشکلات کو حل کرنے والے، مشکل کشا، وہ حاجت روا، جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے اختیار ہیں، وہ حضرت علی میں شامل کر دیے۔ اور کچھ اتنا تنقیص اور کمی کرتے ہیں، وہ بھی ایک عام صحابی تھے، جس طرح دوسرے صحابہ تھے اس طرح عام صحابی، وہ نہیں میرے بھائیوں، وہ عام صحابی نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے، جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے، آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے، جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیرا مقام میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک، جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ آپ کی رشتہ داری ہونے کا جناب اعزاز بھی ملا، اور اس اعزاز کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہونے کا مقام اور مرتبہ اور اعزاز بھی ملا، جن کی بیوی کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی،
حضرت فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضرت فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے اس فرشتے کو نازل فرمایا ہے جو فرشتہ کبھی نہیں آیا، آج وہ آیا ہے زیارت کے لیے، اور وہ کہہ کر گیا ہے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدا شباب اہل الجنہ، اور میرے بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جس طرح اللہ نے جنتی بزرگوں کی سرداریاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، جو آپ کے خلیفے بنے، آپ کے جانشین بنے، آپ کے خاندان کا حصہ تھے، آپ کے جناب وہ خاندان کا جز تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ بھی مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر بھی تھے، اور ان کو یہ اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا کہ سیدہ کہول اہل الجنہ، فرمایا ابو بکر اور عمر جنتی بزرگوں کے سردار ہوں گے، اور جنتی نوجوانوں کی سرداری کی باری آئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، رأیت النبی والحسن علی عاتقہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن بن علی آپ کی گردن پر تھے، آپ کے کندھے پر تھے، اور فرما رہے تھے، گردن پر سوار تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اپنے اس بیٹے سے حضرت حسن سے محبت کرتا ہوں، وأحب من یحبہ، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، وأحب من یحبہ، اللہ تو اس سے محبت کر جو میرے حضرت بیٹے حضرت حسن سے محبت کرتے ہیں، جو میرے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اللہ تو اس سے محبت کر۔ پھر آپ نے صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا، اے میرے صحابہ حضرت حسن اور حضرت حسین میرے یہ جنت میں، میرے یہ دنیا میں دو پھول ہیں، میرے یہ دنیا کے اندر دو پھول ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، فکان اذا سجد، آپ جب سجدے میں چلے جاتے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، آپ کی پیٹھ پر پشت پر سوار ہو جاتے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی وجہ سے اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے، جب سجدہ ختم کرتے اس کو اٹھا کر زمین پر بٹھا دیتے، وضعا رقیقا، اور بٹھاتے بھی نرمی سے، آہستہ سے بٹھاتے، فَإِذَا سَجَدَ، جب دوبارہ سجدہ کرتے وہ پھر آپ کی پشت پر، آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے، فَلَمَّا صَلَّى، آپ جب نماز پڑھ چکے، أَخَذَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ، آپ نے اس کو اٹھایا زمین پر بٹھایا آہستہ سے نرمی سے، اور نماز سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اٹھا کر اس کو گود میں بٹھا لیا، فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ، اس کو چومنے لگ گئے، اس کا بوسہ دینے لگ گئے، پیار کرنے لگے، اور ایک آدمی نے کہا اتفعلوا بهذا الصبي هكذا، اللہ کے رسول آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ اس کو اتنا چومتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انه ریحانتا، یا میرے یہ دونوں بچے میرے پھول ہیں، میرا حسن میرا پھول ہے، میرا حسین میرا پھول ہے، وعسى الله ان يصلح بين فئتين من المسلمين، اور قریب ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ نے اس کو سرداریاں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے اس کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے کو شان مقام اور بلندیاں اور مرتبے عطا فرمائے ہیں، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر مسلمانوں مومنوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور المعجم الکبیر طبرانی کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشین گوئی کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کر دکھایا، جب مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائی۔ وہ دو عظیم گروہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا،
اور حضرت علی بن ابی طالب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ تھا، جن کے درمیان جنگیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے ان کو شہید کرنے والے لوگوں سے بدلہ لینے کی وجہ سے جنگیں ہوتی رہی۔ اور کیسی وہ عظیم صلح تھی، کیسا وہ عظیم مرتبہ تھا، کیسا وہ عظیم مقام تھا۔ نہ صرف صلح کروائی بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بھی مانا، خلیفہ بھی مانا، حکمران بھی مانا اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا، انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، اپنا ممبر بھی عطا کیا اور کوفے کا محراب اور ممبر اور کوفے کی جامع مسجد کا وہ مصلی بھی عطا فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مان کر دنیا کو پیغام دیا کہ جن کو تم امام معصوم مانتے ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی امام ہیں۔ اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میرے صحابہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حضرت حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، یعنی ہم ایک دوسرے سے ہیں، وہ میرا خانوادہ ہے، میرا بیٹا ہے، میرا نواسہ ہے، میری نسل سے ہے، میری اولاد میں سے ہے، میری جناب وہ پشت میں سے ہے۔ پھر فرمایا احب اللہ من احب حسینا، یا اللہ تو اس سے محبت فرما جو حضرت حسین سے محبت کرتا۔ حسین صبت من الاسباط، حسین تو اولادوں میں سے اولاد ہے، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے، حسین تو میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے۔ یہ صحابی رسول بھی تھے، آل رسول بھی تھے، اہل بیت بھی تھے، اولاد رسول بھی تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فاطمہ تو بذات منی، حضرت فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر فرمایا ان فاطمہ، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد ہے، جن میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ یہ پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی وہ بیٹی تھی جن کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جن کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب کے داماد بنتے ہیں، داماد۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہذان ابنایا وابنتا ابنتی وابنا ابنتی، لوگو یہ میرے دو بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے پوتے نواسے ہیں، میرے دوتے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبتیں کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان سے محبتیں فرما، وَأُحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو میرے بیٹوں سے حضرت حسن سے حضرت حسین سے محبت کرتا۔ اتنی عظمت، اتنی شان اہل بیت کی، اتنا مقام اور مرتبہ آل رسول کا، اتنا مقام اور مرتبہ اولاد رسول کا، اتنا مقام اور مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا کہ دنیا کے تمام خاندانوں میں سے سب سے اعلیٰ عرفہ خاندان اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بنایا۔ دنیا کی تمام اولادوں میں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو سب سے زیادہ عظمت، شان، مقام اور مرتبہ ملا۔
دنیا کی تمام آل میں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو سب سے زیادہ مقام عظمت مرتبہ ملا۔ اب آل رسول کا اولاد علی سا اور اولاد علی سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ان سے محبت کا تقاضا سب سے پہلا یہ ہے کہ ان کی حرمت کا خیال رکھا جائے، ان کی سیرت، ان کی عقیدت کی پیروی کی جائے، صحابہ کرام سے محبت کی جائے، اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اور صحابہ کرام نے اہل بیت سے محبت کر کے بتایا بھی امت کو کہ صحابہ کرام کتنا اہل بیت کا خیال رکھنے والے تھے۔ اور ارکبوا محمدا فی اہل بیتہ، حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے لوگوں اہل بیت کا خیال رکھا کرو، ان کے حقوق کی حفاظت کیا کرو، ان کے حقوق کی نگہبانی کیا کرو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت، اولاد رسول، آل رسول، اولاد علی کا اتنا خیال رکھتے، ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر کیا 5000 درہم، جو جنگ بدر کے مجاہدین کا وظیفہ تھا، ان کے وظیفے کے برابر وظیفہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو دیا کرتے تھے۔ اعتراض کرنے والوں نے جب اعتراض کیا، فرمایا ان کی عظمت، ان کے مقام، ان کے شان کی وجہ سے اتنا وظیفہ دیتے ہیں۔ جب بیٹے نے کہا نا میرا وظیفہ کم ہے اور حضرت حسن اور حضرت حسین کا وظیفہ زیادہ ہے، تو فرمانے لگے بیٹا تجھ سے ان کی شان، عظمت، مقام زیادہ ہے، تو ان جیسا بن کر آ جا، ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ جا، تیرا وظیفہ بھی ان کے برابر کر دیا جائے گا۔ آج تو بڑی بڑی باتیں کرنے والے، تبرہ کرنے والے، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام پہ تبرے کرنے والے، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ غاصب کہنے والے، صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں اور خلفائے راشدین کے بارے میں کفریہ عقیدہ اور کفریہ نظریہ رکھنے والے کہ انہوں نے خلافت کو چھین لیا تھا، انہوں نے تو حق کو چھین لیا تھا، انہوں نے تو باغ فدق کو نہیں دیا، انہوں نے تو نعوذ باللہ دروازہ توڑا، دروازہ گر گیا، حضرت اماں فاطمہ کی شہادت ہو گئی، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہ سب جھوٹ، یہ سب پراپوگنڈے، یہ سب بکڑ بکواس ہے۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں ایک بیٹی کا اقرار اور 3 بیٹیوں کا انکار ہے۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں میں سے صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اعلان اور معیار ہے۔ پھر اہل بیت کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کے راستے کو، اہل بیت کے طریقے کو، اہل بیت کے عقیدے کو، نظریے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اہل بیت کے راستے کو چھوڑنا یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اہل بیت کے راستے کو اختیار کرنا یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اہل بیت کے طریقے کو اختیار کرنا یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اہل بیت، آل رسول، اولاد رسول، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا محرم کیسے گزرتا تھا، آج ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کا محرم کیسے گزرتا ہے۔ ان کا 8، 9، 10 محرم کس حالت میں گزرتا تھا، آج ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کا محرم کس حالت میں گزرتا تھا۔ نہ وہ محرم کو سوگ کا مہینہ کہتے اور نہ مناتے، نہ جلسے اور جلوس اور ماتموں اور ان کی شبیہات کا درس دیتے، نہ نوحے کا حکم دیتے، نہ غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگاتے، نہ غیر اللہ کے نام کی سبیلوں پہ جاتے۔ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر۔ ہمارے ایمان تو اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہم اس 10 روپے کے گلاس کے لیے، اس سبیل اور اس میٹھے پانی کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں جس کو اللہ کے قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، صرف اور صرف تمہارے اوپر مردار حرام ہے، والدم تمہارے اوپر خون بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر تمہارے اوپر خنزیر اور سور کا گوشت بھی حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز تمہارے لیے حرام کر دی گئی جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے، جس کی نسبت اللہ کو چھوڑ کر غیر کی طرف کی کر دی جائے۔ نام بھی اللہ کا، نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کا، چڑھاوا بھی اللہ کے نام کا۔ جب چڑھاوے غیر کے نام کے ہو جائیں گے، جب نیاز غیر کے نام کی ہو جائے گی، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے وہ چیز بھی تمہارے اوپر حرام کر دی ہے جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ آج ہمیں اپنے عقیدوں کی فکر نہیں ہے، آج ہمیں اپنے ایمانوں کی فکر نہیں ہے۔ کبھی ہم سیاسی اپنے مفادات کے لیے ان کے جلسے جلوسوں، ماتمی اور
اور نوحے کے اندر شرکت کرتے ہیں، کبھی ہم کسی اے سی اور ڈی سی کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے جناب اس حرام کاموں کے اندر شامل ہو کر تصویریں بنواتے ہیں، کبھی جناب ہم ان کی خدمتیں، ان کے لیے بریانیاں اور ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، اہل سنت کا عقیدہ اور ہے، اہل تشیع کا عقیدہ اور ہے، اہل سنت کا راستہ اور ہے، اہل تشیع کا راستہ اور ہے، اہل سنت کے عقائد اور نظریات اور ہیں، رافضیوں کے عقائد اور نظریات اور ہیں۔ دو راستے، مختلف راستے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن و سنت والا راستہ دیا ہے، اور اہل بیت سے محبت کا معیار یہ ہے کہ قرآن و سنت پر چلا جائے۔ جس راستے پر حضرت حسن چلے ہیں، جس راستے پر حضرت حسین چلے ہیں، جس راستے پر حضرت علی چلے ہیں، جس راستے پر آپ کی آل اولاد چلی ہے، جس راستے پر آپ کا خاندان چلا ہے، اللہ کی قسم ہمیں فخر ہے کہ ہم اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی وہ ہے جو اہل بیت کا عقیدہ تھا، اس لیے ہماری محبت اہل بیت سے سچی ہے، ہماری نمازیں بھی وہ ہیں جو اہل بیت کی نمازیں تھیں، ہمارا درود بھی وہ ہے جو آل رسول اولاد رسول اہل بیت کا درود تھا، اس لیے ہمارے نظریات اور راستے سچے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرنے والے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہیں۔ ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے ہم حضرت علی کے عقیدے کو، حضرت علی کے ایمان کو، حضرت علی کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم حضرت حسن سے، حضرت حسین سے محبت کرنے والے اور ان کے راستے پر چلنے والے۔ ان لوگوں نے بھی 9-10 محرم کا روزہ رکھا، آج ہم بھی سبیلوں کی بجائے جناب وہ تقسیم کی بجائے، کھانوں کا اہتمام کرنے کی بجائے، قبرستان پر جانے کی بجائے، قبروں کو لیپ کرنے کی بجائے، قبروں کے اندر میلے لگانے کی بجائے، قبروں پر مٹی ڈالنے کی بجائے 9-10 محرم کو سنت حدیث کے مطابق، اہل بیت کی محبت کے تقاضوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ وہ روزہ رکھ کر گزارتے، ہم بھی اللہ کے فضل سے روزہ رکھ کر گزارتے ہیں۔ وہ بدعات خرافات سے بچتے، اللہ کے فضل سے ہم بھی بدعات خرافات سے بچتے ہیں۔ ان کا راستہ قرآن و سنت تھا، ہمارا اللہ کے فضل سے راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ جیسی ان کی نمازیں ویسی ہماری نمازیں، سورۃ فاتحہ والی، آمین بالجہر والی، رفع الیدین والی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود شریف والی، جیسے ان کا راستہ ویسے ہمارا راستہ۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت سے صحابہ نے محبت کی اور اکرام کیا، اور اتنی محبت کی، اتنا اکرام کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے درمیان، ان کے خاندان اور اہل بیت کے درمیان جناب علی وہ رشتہ داریاں ہوئیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے درمیان رشتہ داریاں ہوئیں، حضرت عثمان بن عفان اور اہل بیت کے درمیان رشتہ داریاں ہوئیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہل بیت سے محبت اور صحابہ کرام سے محبت اس قدر کی کہ اپنے بیٹوں کے بار بار نام حضرت ابوبکر کے نام پر رکھے، حضرت عمر کے نام پر رکھے، حضرت عثمان کے نام پر رکھے۔ کہیں حضرت حسن کے بیٹوں میں حضرت ابوبکر کا نام ہے، حضرت عمر عثمان کا نام ہے، کہیں حضرت حسین کے بیٹوں میں ابوبکر کا نام ہے، عمر کا نام ہے، کہیں اماں فاطمہ کے بیٹوں میں ابوبکر عمر کا نام ہے، کہیں دیگر ازواج مطہرات، کہیں دیگر آل رسول اولاد رسول کے بیٹوں اور اولادوں اور خاندانوں میں اماں عائشہ کے نام آتے ہیں، ابوبکر صدیق کے نام آتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام آتے ہیں۔ کیوں نام آتے ہیں؟ صحابہ کرام نے بھی اہل بیت کا خیال رکھا، صحابہ کرام نے بھی اہل بیت سے محبت کی۔ آج صحابہ کرام کو ماننے والے ہم بھی اللہ کے فضل سے صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، آل رسول سے، اولاد رسول سے، اولاد علی سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان سے محبت بھی رکھتے ہیں اور ان کے راستے پر، ان کے طریقے پر، ان کے نظریات اور ان کے عقائد کو مانتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا تھا نا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، فرمایا دخل النار رجلان فیا، لوگوں دو قسم کے بندے میری وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، میری وجہ سے دو بندے جہنم میں، دو قسم کے لوگ داخل ہو جائیں گے۔ ایک تو میری شان میں غلو کرنے والا، میرے مقام کو بڑھانے چڑھانے والا، اور دوسرا میری شان میں کمی کرنے والا، تنقیص کرنے والا، جو حضرت علی کی شان، مقام، مرتبے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، خدائی اوصاف اور خدائی صفتیں ان میں شامل کرتا ہے، وہ بھی ہلاک اور برباد ہو گیا۔ دوسری روایت میں فرمایا دو بندے میری وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، ایک میری شان میں زیادتی کرنے والا اور ایک میری شان میں کمی کرنے والا۔ اللہ نے
اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظمت، فضیلت، مقام، مرتبے سے نوازا۔ آپ کے گھرانے کو سب سے زیادہ فضیلت، عظمت، شان، مقام سے نوازا۔ آپ کی اولاد کو سب سے زیادہ عظمت، شان، مقام، مرتبے سے نوازا۔ دنیا کی تمام آل اولادوں میں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو سب سے زیادہ عظمت، مقام اور مرتبے سے نوازا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے اہل بیت سے محبت کی جائے، اور آپ کے اہل بیت سے محبت کا یہ تقاضا ہے جس راستے کو انہوں نے اختیار کیا اسی راستے یعنی قرآن و سنت کے راستے کو اپنایا جائے، اور آپ کی اولاد سے محبت کا، آپ کی آل سے محبت کا، آپ کے خاندان سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ محبت ان سے کی جائے، پھر ان سے محبت کی وجہ سے ان کے راستے، ان کے طریقے کو اپنایا جائے، جیسے عقیدہ ان کا وہ عقیدہ اختیار کیا جائے، جیسے طریقہ ان کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے، جو راستہ ان کا وہ راستہ اختیار کیا جائے۔ نہیں چاہیے اور کسی کی محبت، نہیں چاہیے اور کسی کا راستہ، نہیں چاہیے اور کسی کا طریقہ۔ دنیا کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے، سب سے کامیاب طریقہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ اور راستہ ہے، اور جن سے اللہ کے رسول نے محبت کی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کا محور اور مرکز تھے، دنیا کائنات کے لوگ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے راستے پر چلنے کی اور سب سے زیادہ محبت آپ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کی محبت، آل رسول، اولاد رسول کی محبت اپنے دلوں میں سب سے زیادہ بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کو ان کی محبت کا محور بنا دے، مرکز بنا دے، ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے بھر دے، پھر ان کے راستے پر، ان کے طریقے پر، ان کے جناب راستے پر چلنے کی، ان کے نظریات کو، عقائد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔